वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा और मंजूर पश्तीन दोनों एक साथ मीडिया से मुखातिब है, 1-to-1 मुलाकात हुई, क्या गुफ्तगू हुई? जरगे के हवाले से बात हो रही थी। पुरअमन तरीके से इंशाअल्लाह पख्तूनों का जो जरगा है वो अपने ही मकाम पर अपने वक्त के मुताबिक वहाँ पर मुनक्किद होगी। इससे पहले भी पख्तूनों ने जितने जरगे किए हैं पुरअमन तरीके से किए हैं, अपनी उसी रवायात पर आज भी पख्तून जरगा कायम है। और जो शहादतें हुए हैं, जो वाक़यात हो गए, उन पर ताज़ियत हो गई और तकरीबन पूरी पख्तून कौम अपने जरगे के शहादा पर खफा है, उसके हवाले से भी बात हो गई। और यहाँ पर पख्तून बेल्ट में अमन और पख्तून वतन के हुकूक के लिए पुरअमन तरीके से जितने भी जरगे है या जद्दोजहद है उनको सराहने पर बात हो गई कि इसके हवाले से कभी भी ऐसा मसला नहीं होगा कि उनमें रुकावट होगी। तो यही है कि जरगा अपने ही मकाम पर अपनी वक़्त पुरअमन तरीके से मुनक्किद की जाएगी। شرایط کیا تھے اس حوالے سے؟ څنګه مشري به څوک کی د جرګي او قرارداد به کیږي په هغه باندې عمل کیږي کنه؟ ګوره جرګه د پښتون وطن روایات دي، د جرګې آنر څوک هم نه وي. موږ او تاسو ټول پښتانه سره ولاړ یو. جرګه منتظم لري خو آنر نه لري. جرګه کې آنر ټول پښتون کام وي چې څومره هم د دوی مشران وي ټول د هغې مالک وي. نو چې کله ټول پښتانه را ورسیږي د هغو د خپلو روایاتو مطابق مشاورت وشي، هغه مشاورت پس به دوی خپل مطالبات او دیگی حل څنګه ویني په هغه باندې هلته خبره وکړي. سیم صاحب، یہ جو نقصانات ہوئے ابھی منظور پشتین کے سامنے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کو سزائیں ملے گی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت نے صوبے کے اندر مداخلت کر کے صوبے کی روایات کو جرگا جو کہ ہماری پہچان ہے ہماری پشتونوں کی، اس کے اوپر جو ایک حملہ کیا قابل مذمت ہے. اور الحمدللہ یہ ہماری کامیابی ہے کہ قربانی تو دینی پڑتی ہے. پاکستان بھی بنا تھا تو قربانی دی تھی، اور پھر قبائل نے تو پورے پاکستان کے لیے امن کے لیے بہت قربانی دی ہے. ابھی بھی شہیدوں کے ذریعے قربانی دی گئی ہے، لیکن اس قربانی کا انشاءاللہ ثمر بھی آئے گا، اس کا انشاءاللہ پھل بھی ملے گا. اس طرح ہمارے اجداد نے دی، آج ہمیں ایک آزاد ملک ملا، اس طرح ہم دیں گے. ہمارے بچوں کو جو ہے ایک بہتر امن ملے گا، بہتر پاکستان ملے گا. تو اس میں انشاءاللہ آج اس کی قربانیوں کا یہ پھل ہے کہ ہمارا وہ جرگہ وہیں پر ہی اسی جگہ پر انشاءاللہ ہو رہا ہے. کامیاب جرگہ ہوگا انشاءاللہ. تمام جو مسائل ہیں، مطالبات ہیں، ان پہ بیٹھ کر یہ لوگ مشاورت کریں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ مشاورت کرنے کے بعد جو بھی قرارداد پاس ہوگی میں بحیثیت وزیر اعلیٰ انشاءاللہ اس کو ہر اس فورم کے اوپر کنٹیسٹ کروں گا، مقدمہ لڑوں گا. سفیر بن کر کے یہ مسائل ہمارے مسائل ہیں اور ان کا حل ہمارا حق ہے انشاءاللہ. اور بحیثیت علی امین بھی انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ یہ مسائل حل کرنے کی 1-to-1 ملاقات ہوئی، کوئی شرائط رکھی گئی ہے مذاکرات میں کہ یہ مطلب؟ شرائط وہاں پہ ہوتی ہیں بھائی جہاں پہ دل میں کوئی اور بات ہو. ہم کھلی کتابیں ہیں، کھلی بات کرنے والے. مجھے بھی آپ جانتے ہیں اور منظور پشتین کو سب جانتے ہیں. کھلی باتیں جو سارے پیڑ میں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں کوئی شرائط یا ایسی معاملات والی بات نہیں ہوتی. ہاں کچھ مشورہ ہوتا ہے، کچھ مشورہ ہوا ہے انشاءاللہ، اور وہ اس کے حساب سے ہوا ہے کہ جرگوں کو کس طریقے سے انشاءاللہ، کیونکہ میں میزبان ہوں اب، کس طریقے سے میں اپنی طرف سے دے کے ہماری دعا اور کوشش ہے کہ ہم سب لوگ جو یہاں پہ ہیں اللہ میں کامیاب کرے. جو مہمان آ رہے ہیں یہاں پہ ان کی اچھی مہربانی ہو، اللہ ان کو خیر سے لائے اور خیر سے ان کو بھی گھر لے جائے. اور جرگے کے جو مطالبات ہیں، جو مقصد ہے انشاءاللہ اللہ اس میں کامیابی دے. منظور پشتین سے کیا مطمئن ہے آپ اس جرگہ ہماری روایت ہے اور ہم کریں گے. اپنے نوجوان شہیدوں پر مجھے افسوس ہے، مگر ایک بات، ایک پیغام اس وطن کو برباد کرنے یا اس وطن کے بدخواہوں کے لیے ہے کہ اس وطن کا ہر شہید جو گزشتہ دہائیوں سے ہو رہے، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ طالب علم ہے، چاہے وہ سیاسی پارٹیوں کے نوجوان یا قائدین ہے، چاہے یہاں پر وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، مدرسے یا اسکول کالج کے طالب علم ہے، چاہے عام عوام ہے، جتنے شہداء ہے کل کے شہداء تک
ایک کا خون بھی پختون کام کسی کے لیے نہیں بخشے گا اور سب کا حساب کتاب انشاءاللہ ہوگا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کے لیے ایک جرگہ ہونا ضروری ہے کہ جرگے میں لوگ اپنا پیغام لے آ سکے, جرگے میں اپنے حساب کتاب, جرگے میں اپنے غم اپنے درد کی بات کر سکے, اس کے حوالے سے وہ اکٹھے ہو کر ایک مشاورت کر سکے, اور اس کے لیے مشاورت انشاءاللہ جرگے کے ذریعے ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ سب. تھینک یو. کالعدم قرار دیا گیا ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ پی ٹی ایم کو کالعدم قرار دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے. جرگہ ہو رہا ہے, جرگہ جب ہو رہا ہے تو کل آدم انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ان کے ساتھ ملے گا ان کے شناخت کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کریں گے تو بلاک کر دے. یہاں پر اور یہ میرا اپنا بٹوا لے گئے ہیں, صرف میرے بٹوے کو بھی ڈال لینا اپنی لسٹ میں. میرا بٹوا بھی لے گئے, شادی کارڈ لسٹ میں تھا, میرا شادی کارڈ یہی تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم تو مظلوم کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کو پیش کر رہے ہیں, تو جتنا ظلم آپ لوگ کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی پیش کریں گے. اور یہی کہ وہ اس پر اگر شناخت کارڈ اور پاسپورٹ بند کرنا چاہے تو دل سے اگر یہ سارے صحافی اور جو نہیں حاضر وہ ان سے پوچھ لے, وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, پورے پختون بیلٹ اپنے جرگے کے ساتھ کھڑے ہیں. اور بین کی بات ہے, انتہائی ظلم ہے ایک پرامن تحریک کو دہشت گردوں کا تحریک کہنا. وہ لوگ جس نے پوری عمر یہاں پر دہشت گردوں کی معاونت کی ہے, ٹریننگ دی ہے, ان کو یعنی اماجگاہیں دیے ہیں, وہ سب کھلے عام پھر رہے ہیں. یہاں پر احسان اللہ احسان جیسے لوگوں کو بھی بنگلے دیے گئے, مگر وہ پی ٹی ایم جس نے ہمیشہ امن کی بات کی, ان کو دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈالنا یہ ظلم تھا, یہ جبر تھا اور انتہائی ظلم تھا. یہ صرف ہم نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پختون بیلٹ نے اس کی سخت مخالفت کی, سارے سیاسی پارٹیوں نے, کہ یہ غلط ہے. وہ ظلم کر رہے ہیں, وہ جبر کر رہے ہیں, لیکن ایک بات ہے, ہمارے سینے بہت چوڑے ہیں. ہم نے شہیدوں کو یہ ظلم جبر کو بڑے ہی کھلے دل سے برداشت کیا. ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کی باری آ جائے تو آپ کی چیخیں آسمان تک پہنچ جائیں.